الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بیان پر مشتمل آیات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم مسلمان جن پاکیزہ نفوس سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ بیجا عقیدت نہیں ہے، جذباتیت سے مغلوب ہو کر نہیں ہے، ویسی اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں ہے، بلکہ واقعی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا پیارا اور محبوب فرمایا وہ ہمارے لیے بھی پیارا اور محبوب ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتا ہے ہم بھی اس کو محبوب رکھیں گے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس لیے اپنے ان اکابرین سے بہت زیادہ محبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، ان کو اپنے قریب رہنے کا موقع فراہم کیا ہے، ان پہ شفقت فرمائی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کے اعلانات فرمائے ہیں، انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین کلمات ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقام قرب عطا فرماتے ہوئے، انہیں اپنے قریب رکھتے ہوئے بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائیں، تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم معاذاللہ ان کی شان اقدس پہ کچھ کلام کریں۔ یقیناً وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو سورہ زمر کی میں نے آپ کی خدمت میں 33 اور 34 نمبر آیت ذکر کی تھی، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کے ساتھ یا سچ کے ساتھ تشریف لائے، سچ کو لے کر تشریف لائے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ ان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اولئک هم المتقون، یہ ہی ڈر والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو یہ لوگ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوں کا بدلہ ہے، یہی نیکوں کا بدلہ ہے، یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بدلے عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا کہنا، اور ہم اس پہ بہت زیادہ کلام کر چکے ہیں۔ ابھی جو موضوع گفتگو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہ ہی متقی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو اس طرف تقوی کی نسبت کر دی گئی، وصدق بہ، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے مال، میں نے بہت سوں کے مال سے نفع حاصل کیا، لیکن ابوبکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، یہ ایک روایت ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا، اور یہ سرکار کی عارضی انکساری ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی دنیا میں مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو عطا فرما دیا، لیکن ابوبکر صدیق، ابوبکر کے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے، کوئی سرکار کی خدمت کرے، کیا یہ احسان ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے سعادت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ کسی کی خدمت کو قبول فرما لیں، لیکن یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری ہے، تواضع ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی خدمت کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور پھر اتنے زبردست تعریفی کلمات کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں ان کے احسانات کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی اظہار عاجزی نہیں ہے اس جہت سے کہ میں ان کا بدلہ دے نہیں سکا تو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ مراد کہنے کی نہیں ہے، بلکہ سرکار چاہتے تو یہاں پر بھی عطا فرما دیتے، لیکن آپ کے کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کے لیے ایک الگ اہتمام کیا جائے گا، ان کی شان کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کرنا چاہے گا، اس کی مشیت اور ارادہ یہی ہے۔ ورنہ دنیا میں سرکار بدلہ دے دیتے تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہو گیا بدلہ، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اظہار شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ جب آپ میدان محشر میں آئیں گے
تو جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خدمات کی ہیں، جو آپ نے نازک ترین لمحات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یا آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اعلان نبوت فرمایا تو ایک دفعہ کفار سرکار کسی کو تبلیغ فرما رہے تھے، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ کو معاذ اللہ ہم ماریں، تو وہ سرکار پہ جھپٹے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً درمیان میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیا تم ایسے شخص کو صرف اس وجہ سے اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرو؟ تو وہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور اتنا کفار نے مارا، روایات میں آتا ہے اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ یہ شاید اب شہید ہو گئے ہیں، اتنا مار کے وہ چلے گئے، بے سدھ ہو گئے۔ ان کے قبیلے والے آئے، دیکھا، اٹھا کے لے گئے اور پھر بالکل حالت خراب، کئی گھنٹے تک بے ہوش رہے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان پہ جو جاری ہوا، پہلے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے کہ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ جن کی وجہ سے آپ اس حالت میں پہنچے ہیں آپ پھر انہی کا نام لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ لوں، مجھے فوراً بتاؤ کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ تو کہا کہ ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا معلوم کرو، جب تک ان کی خیریت مجھے نہیں پہنچ جاتی میں نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا نہ ایک لقمہ کھاؤں گا۔ اب ایسی ضد تھی کہ پھر وہ گئے، وہاں پہ جا کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آ کے بتایا کہ جی خیریت سے ہیں، تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا پیا اور علاج کی اجازت دی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ایسے تو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو گیا بیٹھے بیٹھے، کس قدر انہوں نے قربانی دی ہیں، یعنی اتنا مارا گیا ہے کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ اتنا چہرے پہ مارا گیا تھا کہ سوج گیا تھا چہرہ اور بالکل چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اور آپ غور کریں نا کہ اگر مار پیٹ کی جائے اور اتنا مارا جائے کہ مارنے والے کو یقین ہو جائے کہ اب یہ مر گیا ہوگا، تو آپ اندازہ کریں کس قدر ٹارچر کیا گیا ہوگا۔ آج ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی وقت آ جائے تو ہم بڑی بڑی دینی شخصیات کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور شاید ہمارا بس نعرے ہیں ہمارے، تو ہم نعرے بہت اچھے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ نعرہ کوئی کسی کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فوش ویب سائٹس کا وزٹ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے۔ یہ تو بڑے مشکل کام ہے نا، بس جمع خرچ کر دیں، زبانی جمع خرچ، اس میں ہم بڑے آگے ہیں۔ کھانے پینے کا موقع ملتا رہے، نعرے لگواتے رہیے، او جی بڑے بڑے نعرے لگائیں گے، اور جہاں قربانی دینے کا موقع آتا ہے وہاں پہ ہم راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جو بڑے بڑے دعوے نہیں، خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور نہ صرف تیار تھے بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے شہادت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ان کو مقام عطا فرمایا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جتنی ان کی ہمت اور استطاعت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جانیں قربان کرنے کے لیے عملی صورت اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے 5 وقت پڑھنا، نماز پڑھنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیا ہم قربانیاں دیں گے کہ جس میں ہمارا ہی اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم احسان نہیں کر رہے نماز پڑھ کے، 5 وقت نماز تو ہمارے لیے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یعنی کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو سرکار کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو محاورتاً سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جیسے باپ یہ بیٹوں سے کہے کہ بھئی اگر تم اچھا پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس طریقے سے۔ اب ہماری قربانی کا عالم دیکھ لیجئے آپ، پوری رات ہم نعت خوانیوں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن جب فجر پڑھنے کی باری آئے گی تو آپ مسجد میں جا کر دیکھ لیں اسی علاقے کی قریب ترین مسجد کے اندر کتنے نمازی موجود ہوں گے۔ یہاں تک دیکھا گیا جو ریگولر نمازی ہیں وہ بھی رات بھر وہاں بیٹھنے کے بعد بعض اوقات وہ بھی جا کے بستر پہ سو جاتا ہے، وہ گھر پہ یعنی اول وقت میں پڑھ کر سو گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قضا کر دی نماز، وہاں پڑھ کے سو گئے، اور ہزاروں تو ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، بس وہ ساری رات بیٹھ کے وہ کھایا پیا اور اپنے گھر جا کے سو گئے، نماز کا ہوش نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ تو اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا کہ خالی بیٹھ کے بس نعرے لگا رہے ہیں جی قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ اور وہ اور بس مقام مل گیا۔ انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر بہت کچھ کر کے دکھایا ہے، اور حقیقتاً
جو شخص ان کی سوانح حیات کو پڑھے، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے، ان کے کارناموں کو دیکھے اور ان پہ اچھی طرح غور و تفکر کرے، وہ بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ اسی مقام اور مرتبے اور انعامات کے قابل تھے، لائق تھے، کہ واقعی ان کو ایسا انعام ملنا چاہیے تھا۔ تو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت رکھیں، اور صرف محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جی محبت 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 زبان سے کہتے رہیں، اس کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محبوب کے طریقے کو اپناتا ہے، جو محبوب کہہ دیتا ہے اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، تو محبت کامل محسوس ہوتی ہے۔ محبوب کچھ کہے اور ہم نہیں مانتے جی محبوب کی بات، تو پھر کیا محبوبیت؟ ان حضرات نے ایسا کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اس تصدیق کے میں جتنی تکلیف آئیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدح فرمائی، اولئک ھم المتقون، اور ایک طویل عرصے تک قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال کی کمی کے باعث صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ دین کے لیے مال خرچ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ ہر دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مختلف معاملات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اب کی دفعہ میں آگے ہوں گا۔ گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آئے، دوسرے لوگ بھی لے کر آئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، عطا سے بہت سارے امور پر واقفیت آپ کو حاصل ہے۔ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے فاروق آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، اور اتنا ہی مال گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب سرکار مسکرائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو ایسی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، ایسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال سب کو نچھاور کر دیا ہے، آپ کے قدموں میں بکھیر دیا ہے۔ تب تو یعنی جب آدمی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، تو مقام پاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے کالر اونچے کر کے مقام پانے کے چکر میں کہ جی چودھری بھی بن کے بیٹھے رہیں اور مقام بھی حاصل ہو جائے، کیسے ہو جائے گا بھائی؟ پہلے اپنے آپ کو مٹی میں ملائیں، پہلے ان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں اور ان کا کہنا مانیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہنا ماننا، اسی میں عاجزی انکساری کا پہلو ہے۔ اطاعت رسول سب سے بنیادی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہم آج کنارے کشی اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق دین اختیار کیا ہوا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ پھر مقام بھی ہماری مرضی کے مطابق مل جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم علم بغاوت معاذ اللہ اٹھاتے ہوئے کہیں کہ نہیں جی ہم تو اتنے ہی اسلام میں داخل ہوں گے جتنا ہمارا نفس اجازت دے گا، جتنی ہماری دنیا اجازت دے گی، جتنی میری بیوی اجازت دے گی، جتنے میرے دوست اجازت دیں گے، جتنا میرا آفس فیکٹری یا اسکول کالج کا ماحول اجازت دے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ناز نخرے ہمارے دیکھیے کہ پھر انعام بھی ہمیں سب سے بڑا ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تصدیق کی اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے ہیں، اور جو پھر حقیقی تقوی اختیار کرے اس کے لیے انعام فرمایا کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں، جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ ہے کمال۔ ہم کریں کچھ بھی نہیں اور چودھری بن کے بیٹھ جائیں، کیسے ملے گا بھائی؟ پورے مہینے آپ ڈیوٹی پر نہ آئیں، پورے مہینے جو کام سپرد کیا گیا وہ کام نہ کریں، اور آخر میں جا کر کہیں جی دیجیے تنخواہ وتھ بونس، کہاں سے مل جائے گی جی تنخواہ وتھ بونس؟ باہر نہیں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کام بالکل نہ کرو اور اجرت پہ نگاہ رکھو، اور ان کا کمال یہ تھا کہ صرف کام پہ نگاہ رکھو، بدلے پہ نگاہ نہ رکھو، ایسا کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی بہت زبردست عطا فرمایا، ذالک جزاء المحسنین، نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو یہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے لیے کیا بدلہ ہے یہ سوچنا چاہیے نا، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں موڈی پڑھتے ہیں، روزے موڈی رکھتے ہیں، روزوں کے اندر روزے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کرکٹ کے میچ دیکھنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے تاکہ وقت اچھی طرح پاس ہو جائے۔ بہت سے لوگ سینما گھر میں پہنچ جاتے ہیں 3 گھنٹے جی اے سی کے اندر بیٹھ کے ذرا فلم بھی دیکھیں گے، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، روزے کی روحانیت کو بالکل ختم کر کے پھر بیٹھ جائیں گے افطار کرنے کے لیے دسترخوان بچھا کر،
اور ایسا کھائیں گے جیسے دشمن کی فوج پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جتنا روزہ رکھا تھا، جتنا کچھ نفس کے اندر مغلوبیت پیدا بھی ہوئی تھی، وہی نفس حکم دیتا ہے پکوڑے کھا، پکوڑے کھا رہے ہیں جی، تربوز کھاؤ، یہ کھا، وہ خوب اطاعت میں ہاتھ چل رہا ہوتا ہے، ٹینکی فل ہو جاتی ہے۔ جتنا کوئی تقوی پرہیزگاری کا کوئی وصف قلب میں پیدا بھی ہوا تھا، روحانیت پیدا ہوئی تھی، وہ سب روحانیت دب جاتی ہے ہمارے اس پورے مغلوبے کے نیچے۔ اور پھر وہ جیسی روزہ کھلتا ہے، نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے ٹی وی کھول کر، اور پھر وہی معاملات ہیں۔ تو پھر ہم لوگ کس امید پر آخرت کے اندر ایک بڑے انعام کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس چیز کو بنیاد بنا کر ہم آخرت کے بڑے انعامات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خصوصاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر غور و تفکر کریں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور خالی یہ نہیں کہ کہا کہ جی یہ سچے ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہیں، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ تصدیق ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس تصدیق کے بعد اس تصدیق کے جو تقاضے تھے وہ بھی پورے کیے کہ اس نبی کی اطاعت کرو، نبی کا حکم مانو، نبی نے جو عقیدے بیان کیے وہ بھی آپ عقیدے اختیار کریں۔ نبی جس چیز کا حکم دے اس میں چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اپنی عزت کو ختم کرنا پڑ جائے، وہ سب کرو۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے تقاضے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کو نبی مان لیتے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ایک امتی ہونے کے اعتبار سے اس نبی کا کہنا ماننا بھی تو لازم ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کیا ہوئے؟ غلام۔ اور یہ کیسا غلام ہے کہ آقا کچھ فرمائے اور غلام کہ جی میں کہنا نہیں مانتا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر غلامی میں قصور ہے، غلامی میں نقص ہے، غلامی میں کمی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ غلام اپنے اس نقص کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی واقعی مجھ میں کوتاہی ہے، مجھ میں کمی ہے، مجھ میں غلطیاں ہیں۔ نہیں، آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو کہ آپ میں کمی ہے، وہ آپ کو گریبان پکڑ لے گا۔ ہر طرح کے فراڈ کر کے اور چوریاں کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر بھی ہم ہی متقی ہیں، ہم ہی پرہیزگار ہیں، ہمارا تعارف کروائیے آپ عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے اور متقی ہونے کی حیثیت سے۔ اس لیے لوگ کراتے بھی ہیں تعارف، ان سے ملیے جی ماشاءاللہ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں۔ اب انہیں دیکھیے تو سر سے لے کے پاؤں تک تقوی کی کوئی علامت ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے بھی آخر علامات پڑھی ہیں، نشانیاں پڑھی ہیں، بھائی کہاں سے یہ عاشق رسول ہو گیا، کہاں سے صفت تقوی ان میں آپ کو نظر آ گئی؟ تو جو یہ خوش آمدیں کرنے والے اور تعریفیں کرنے والے ہیں، یہ بھی افلاطون ہوتے ہیں کہ نہ ان کو علم دین ہوتا ہے، نہ کچھ، یہ پتہ ہی نہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس سے پوچھ لیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، بتاؤ حقیقی متقی کون ہے، کسی بھی نہیں پتہ ہوگا۔ عاشق رسول کون کہلوانے کا حقدار ہے، یہ بتاؤ۔ یہ لوگ حقدار تھے، ہم جیسے لوگ نہیں جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی اپنے دنیاوی معاملات کے ترازو پہ پرکھتے ہیں اور تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی جہاں موڈ ہوتا ہے، جہاں نفس اجازت دے تو نبی کا کہنا مانیں گے، ورنہ معاذ اللہ کون نبی اور کیا ان کا حکم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان سے نہیں کہتے، کہ زبان سے کہیں تو کافر ہو جائیں، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موڈ ہوگا تو نبی کو آقا کہہ کر ان کا کہنا مان لیں گے، اور موڈ نہیں ہوگا تو کیا آقا اور کیا ان کا حکم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو واقعی یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جو اس مقام اور مرتبے کے حامل تھے اور لائق تھے، اور ان کی تقلید کرنا، ان کے اعمال کو اپنانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو انعام ذکر کیا گیا ہے، اس انعام سے ہم بھی حصہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان انعامات کو لے سکتے ہیں آخرت میں کہ جب ہم وہاں پہنچے جو چاہیں ہمیں دے دیں، لیکن کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا